ہماری والدہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے روایت کی حدیث کو اور روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی عائشہ صدیقہ اس حدیث کے راوی ہیں، سند ہیں، اور وہ کیا فرماتی ہیں کہ روایت ہم تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ گناہ گار کب ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا انسان سب سے زیادہ گناہ گار اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے پھر تکبر جنم لیتا ہے، اس سے پھر تکبر آگے بڑھتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں سب کچھ ہوں، جو میرے پاس ہے دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے وہ تکبر بن جاتا ہے، اتنا بڑا اس کے اندر تکبر ہو جاتا ہے کہ وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو تکبر جس نے کیا اس کے بارے میں تو حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، لن يدخلوا الجنۃ۔ اب یہاں پر لن يدخلوا الجنۃ وہ ہے، یہاں پر نفی فعل مضارع پر جب لن داخل ہوتا ہے تو شد و نفی کا معنی کرتا ہے، اور شد و مس سے نفی کرتا ہے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں من کانا فی قلبی کی بر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، اب وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تکبر اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا انسان گناہ کی جڑ وہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ اس سے اپنے آپ کو چیک کریں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، اقوال زری ہے، منسوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ریاکاری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سادہ سا تھرمامیٹر دیا اور فرمایا کہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھی ہے، اب آپ نے جب ظہر کی نماز 5 4 7 یہ 2 افراد کے سامنے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اب آپ نے جو ظہر کی نماز 2 4 5 افراد کے سامنے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، تو کتنے وقت میں پڑھی؟ 10 منٹ میں پڑھ لی، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں، 15 منٹ میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہر وقت تو آپ کے ساتھ کوئی نہ ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں۔ اب جب وہی نماز آپ ظہر کی اکیلے پڑھتے ہیں، تو جب آپ نے 2 افراد کے سامنے ظہر کی نماز پڑھی تھی، تب آپ کی نماز میں وقت جو لگا تھا 15 منٹ یا 10 منٹ، 10 منٹ چلو آپ لگا لیں، 10 منٹ لگا، اور وہی آپ نے جب ظہر کی نماز تنہائی میں پڑھی تو آپ کی نماز میں وقت لگا 5 منٹ۔ تو فرمایا کہ یہ ریاکاری ہے، یہی تو ریاکاری تمہارے اندر بیج ہے، یہ ریا کا بیج ہے کہ بھائی تنہائی میں تمہاری عبادت وہی وقت کم لگا اور سب کے سامنے زیادہ لگا، تو کیا سب کے سامنے وقت اس لیے زیادہ لگا کہ کوئی دیکھ رہا؟ تو جو دیکھ رہا ہے کیا اسے دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ تو جب اس کے دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے تو وہ تو عبادت کا ثواب وہ تو نہیں دے سکتے، تو عبادت کا اجر تو اللہ کی بارگاہ نے عطا فرمانا ہے۔ اگر ان کے لیے کی ہے تو فرمایا محشر کے دن شخص نمازوں کا بحال نہیں کرے گا، لیکن کہا جائے گا تو نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی، صرف اس لیے پڑھی کہ لوگ تجھے نمازی ہیں، میری بارگاہ میں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو بھئی اگر عبادت کسی کے لیے کی جائے تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا یہ تھرمامیٹر ہے کہ جب تم لوگوں کے سامنے پڑھو تو بڑی شد و وس کے ساتھ اور بڑے گنے مندے شدے اور تجوید کی رات سب یاد ہو، اور جب تنہائی میں پڑھو تو سارے گنے تجوید کی رات لہنے جنی یہ ساری چیزیں کی چھٹی ہو جائے، تو یہی تو رہائی کاری ہے۔ کیونکہ وہاں پر تنہائی میں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ تنہائی میں نماز زیادہ لمبی ہونی چاہیے، کیوں؟ اس میں کوئی حائل نہیں ہے، کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اور بندہ اور اللہ کا راز ہے، بس تیسرے کا کوئی حائل کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو تنہائی میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا تو مزہ ہی ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام غار ثور کے اندر تشریف فرماتے تھے، غار ہیرا میں تشریف فرماتے 10 دن کے لیے، کبھی 12 کبھی 40 دن کے لیے تنہائی میں خلوت میں عبادت فرمانا کیوں ہے؟ بھئی جو عبادت تنہائی میں مزہ ہے، لذت ہے، وہ سب کے سامنے نہیں ہے۔ جو عبادت کا مزہ تنہائی میں ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے۔
لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سب کے سامنے بڑا شدت کے ساتھ کرنا، اور تنہائی میں نماز وہ عبادت کا وہ ذوق ہی نہیں ہے جو سب کے سامنے تھا. تو یہ ریاکاری ہے، اس سے بچیں اور کسی کو حقیر نہ جانے. اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیتیں ہیں تو اس میں آپ کا کمالی حقیقت میں خدا کی دی صلاحیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے.